اللہ اکبر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن کن عورتوں پر قربانی کرنا واجب ہے، آج اس مسئلے کی ہم وضاحت کریں گے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ ذہن بن چکا ہے کہ قربانی صرف مردوں پر ہے، عورت پر قربانی واجب نہیں ہے، اور عام طور عورتیں اپنے آپ کو اس سے مستثنیٰ سمجھتی ہے اور قربانی نہیں کرتی۔ تو جس طرح مرد پر قربانی واجب ہے، یعنی جو مالدار مرد ہے، صاحب نصاب ہے، اس کی تفصیل پچھلی ویڈیو میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ کتنا مال ہو کہ اس پر قربانی آئے گی۔ اگر اتنا ہی مال عورت کے پاس ہو اور عورت صاحب نصاب بن جائے تو اب اس عورت پر بھی قربانی کرنا لازم ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے فاطمہ، جب تمہاری قربانی کا وقت آئے تو ذبح کے وقت وہاں پر موجود رہنا، اور جیسے ہی خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے انسان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے اور قربانی کر رہی ہے، تو پتہ چلا کہ عورتوں پر قربانی ہے۔ اگر عورتوں پر قربانی نہ ہوتی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا قربانی کیوں کرتی؟ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے جتنے احکام نازل ہوئے ہیں ان میں سے بہت سے احکام، بلکہ اکثر احکام مرد اور عورت میں مشترک ہے۔ اب جب قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اب اس سے ایمان والے مرد بھی مراد ہے اور ایمان والی عورتیں بھی مراد ہے۔ اب عورتیں یہ نہیں کہہ سکتی تو یہ خطاب تو مردوں کے لیے ہے، ہم اس سے مستثنیٰ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جہاں پر قربانی کا حکم آیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ خطاب اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن حکم دیا ہے امت کو، اور امت میں مرد بھی داخل ہے، عورتیں بھی داخل ہے، تو لہٰذا عورتوں پر بھی جو صاحب نصاب ہوگی ان پر قربانی واجب ہے۔ اور جس کے علاوہ اہل علم نے جو قربانی کے شرائط بتائے ہیں ان میں یہ شرط بتائی ہے کہ وہ مسلمان ہو، بلکہ انہوں نے بیان کیا ہے کتابوں میں کہ قربانی کے شرائط میں سے مسلمان ہونا، اور مسلمان مرد بھی ہے عورت بھی ہے، لہٰذا عورت پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اس میں عورتوں میں پھر فرق کوئی نہیں ہے، چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو۔ ایک یہ ذہن یہ بھی بنا ہوا ہے کہ جو قربانی پہلے تو عورتیں کرتی نہیں ہے، اگر وہ کرے کہ شادی شدہ کرے غیر شادی شدہ نہ کرے، نہیں، اگر غیر شادی شدہ بھی مالدار ہے اور اپنا ذاتی مال موجود ہے، عام طور پر ان کے ذاتی مال نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی ذاتی مال آ گیا کسی کے پاس، مثلا ایک عورت کے والد کا انتقال ہو اور اس انتقال کی وجہ سے وہ عورت اس کے میراث میں حصہ پائے اور اس کے حصے میں اتنے روپے آ جائے کہ جس پر قربانی کرنا واجب ہے اور عورت صاحب نصاب بنتی ہے تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے، شادی ہو یا نہ ہو۔ تو لہٰذا خلاصہ یہ نکلا کہ جو عورت صاحب نصاب ہوگی اور بالغہ ہوگی اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر یہ اپنے شوہر سے پیسے لے اس سے قربانی کر دے تب بھی ٹھیک ہے، یا اپنا کوئی سونے چاندی کا کچھ حصہ فروخت کر دے اس سے کر دے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر شوہر خود کہے کہ اب میں آپ کا وکیل ہوں، آپ کی طرف سے میں کرتا ہوں قربانی، تب بھی صحیح ہے، لیکن قربانی عورت پر لازم ہے جس طرح مردوں پر لازم ہے۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة